غلط پوائنٹ کی وجہ سے اپنی اوپینین بنائیں تو بدتر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم اس ولادت کے معاملے میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے تنقید سے بچنے کے لیے ولادت کا انکار کیا، کہا میں تنقید سے نسبت نہیں دے سکتا لہذا میں ولادت کا انکار کروں گا۔ اس انکار کے نتیجے میں دسیوں فضیلتوں کا خود انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں تنقید سے نسبت نہیں دوں گا اہل بیت سے، بات صحیح تھی، غلط جگہ پہ دعویٰ کیا، کہا ولادت تنقید ہے، میں تنقید سے نسبت نہیں دوں گا لہذا میں ولادت کے لفظ کا انکار کرتا ہوں۔ جیسے ہی ولادت کا انکار کیا پتہ نہیں چلا کہ مولود کعبہ کا بھی انکار کر دیا۔ 1400 سال کا دعویٰ اتنی آسانی سے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1400 سال سے دعویٰ کر رہے ہیں ہم، حق دعویٰ، 100% دلائل کے ساتھ دعویٰ، امیر المومنین مولود کعبہ ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی دعویٰ دستبردار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولود ہے، وہی ولادت کا لفظ ہے۔ خود بخود دشمنوں کو دلیل دے دی، بے بنیاد دلیل۔ کیوں دلیل؟ ولادت کے لفظ سے لڑنے کے لیے۔ اور کیوں لڑے تھے؟ اس لیے کہ تنقیص ہے، اپنی خام خیالی میں یوں سوچا کہ ولادت سے نسبت دینا تنقیص ہے، ہم تنقیص قبول نہیں کریں گے۔ مصیبت یہ کی کہ جو اور بڑی فضیلتیں تھیں ان سب کے بھی منکر ہو گئے۔ اب مولود کعبہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب جو روایت، ابھی تو یہ معاملہ مولود کعبہ تھا، مفاتیح الجنان کے اندر دسیوں روایات، دسیوں آپ کے پاس زیارات ہیں، اس سلام ہو اس پر جو اس دن مولود ہوئے، ساری زیارات کے منکر ہو گئے۔ زیارت رجبیہ مولود آیا، زیارت شعبانیہ مولود آیا، جامع کبیرہ مولود آیا، ساری زیارات کے منکر ہونا پڑے گا کیونکہ لفظ مولود استعمال ہوا ہے۔ ایک تنقید سے بچ رہے تھے اپنی خام خیالی میں کہ تنقید ہے، جبکہ تنقید نہیں تھی، اپنی خام خیالی میں ایک تنقید سے بچ رہے تھے، 10 فضائل کے انکار میں مرتکب ہو گئے، 10 فضیلتوں کو محروم ہو گئے۔ دسیوں اسناد قطعی کے ساتھ جو زیارات آئی تھیں، جو قطعاً اہل بیت نے ہمیں دی تھیں اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے، اس سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگر یہ بات پھیل گئی، اگر یہ بات پھیل گئی، کیوں دشمن کو دلیل دے رہے ہیں؟ اپنی نادانی میں۔ اب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک شبہے کو حل نہ کر سکے، اس شبہے کی وجہ سے دلیل بنائی، اس دلیل پر رائے بنائی، اس رائے پر گروہ بنا لیا، نفس پرستوں نے آگ لگائی، اس گروہ کو سیاست میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد انکار در انکار در انکار کا سلسلہ شروع کیا، ایک تنقید سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے جو خام خیالی میں تنقید تھی، 10 قطعی فضائل کا انکار کر دیا۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب میں نہ کہوں کہ یہ سازش ہے، نہ کہوں کہ سازش ہے۔ جو مولود کعبہ کا انکار ہمارے منہ سے 1400 سال شمشیر گردن پر رکھ کے نہ نکلوا سکا، اس نے ہمیں اس طریقے سے سازش میں ڈال کر ہمارے گروہ سے انکار کروا دیا۔ جو ہماری روایتوں کو ہماری گردنیں کاٹ کر ہم سے نہ لے سکا۔ اب چند دن پہلے ایک SMS آیا، اس پہ ایک جواب دیا گیا کہ برادر یہ کام صحیح نہیں ہے۔ جواب میں لکھ کے بھیجا 95% مفاتیح الجنان جعلی ہے۔ یہ کام تو دشمن 1400 سال میں ہمارے درمیان نہیں کر سکا۔ دشمن نے ہمارے ہزاروں راوی مارے اور ہماری نسلوں نے لاکھوں راوی بنا کر ان روایتوں کی حفاظت کی، اور ہمارا ایک دوست کھڑے ہو کر انہیں روایتوں کا منکر ہو گیا۔ نہیں کر سکا تھا جو ہم نے کر دیا۔ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ایک شبہہ جو علم کے میدان میں قطعاً قابل حل تھا کہ ولادت کے نتیجے میں وہ تنقیص نہیں آ رہی تھی جو سمجھ بیٹھے، لیکن حل نہیں کیا، کسی کے پاس نہیں گئے کہ اس کو حل کر لیتے۔ اپنی دانش میں فضائل اہل بیت کے دفاع کے لیے ایک اوپینین اسٹیبلش کی، اس پر گروہ بنایا، اس پر باقیوں کا انکار کیا، اور پہنچتے پہنچتے یہاں پہنچ گئے کہ 10 قطعی فضائل، 10 تاریخی روایات، اسناد، زیارات، سب کا انکار کر دیا۔ کروں گا یہ وہ کام تھا جو دشمن نہیں کر سکا تھا، ایک لفظ کے ذریعے سے اس نے کر دیا۔
یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم فکری اعتبار سے کمزور ہے، اصول طے نہیں ہوئے۔ ضعف کہاں پر ہے؟ ضعف یہ ہے کہ اگر کوئی علمی شبہ آتا ہے تو اسے اپنے درمیان حل نہیں کرتے، بلکہ اس کی بنیاد پر فوراً ایک اوپینین بنا لیتے۔ پہلے علماء کے ذریعے حل ہونا چاہیے تھا اس کا۔ پہلے صاحبان فن کے ذریعے سے جو عرب وکیبلری کے ماہر تھے، جو عربک لنگوسٹک کے ماہر تھے، ان سے پوچھنا تھا کہ بھئی ولادت کے لفظ میں یہ نقص ہے یا نہیں ہے؟ آیا ولادت کے لفظ کو اہل بیت سے منسوب کرنا نقص کا سبب ہے؟ اور اگر کہیں یہ نظر آ جائے کہ خود اہل بیت نے اپنے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے نقص کا سبب نہیں ہوا ہوگا، تبھی تو استعمال کیا ہے۔ اور دسیوں زیارات موجود ہیں جس میں اہل بیت نے اپنے اجداد کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ولادت کی وکیبلری میں وہ نقص نہیں ہے جو ان کی خام خیالی میں آ گیا تھا۔ اس مشکل کو حل نہیں کیا اسناد سے بے خبری کی وجہ سے۔ اگر جانتے ہوتے کہ اہل بیت کی قطعی روایت میں ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتے۔ اگر جانتے ہوتے کہ اہل بیت نے اپنے اجداد کے لیے یہ لفظ سینکڑوں دفعہ قطعی روایت میں استعمال کیا ہے تو کیوں لڑتے پھر؟ لیکن جو فتنہ پھیلانے والا تھا اس نے اس پہلو کو چھپا دیا۔ اس نے صرف ایک چیز سامنے رکھی، ولادت تنقیس ہے، تنقیس اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو تنقیس کرے وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اب اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس سے درس ہی ملتا ہے خدا کا واسطہ کسی بھی معاملے کے اندر اوپینین اسٹیبلش کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے نتائج کا کم سے کم جائزہ لیں کہ بھائی نتائج کیا نکلیں گے۔ چلیے حق اور باطل کو تو دیکھیں آپ اپنے فکر کے ذریعے سے، اسپیشلسٹ کے ذریعے سے حق اور باطل کو چیک کریں، لیکن ذرا سا یہ دیکھ لیجیے گا نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو 1400 سال کی کسی محنت کو جو پاکیزہ ترین خون دے کر انجام پائی ہو، آپ انکار کر بیٹھیں، ہمارا سبب نہ بن جائے۔ عزیزان محترم، ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والے اس فکر کے ضامن ہیں۔ ہمیں امانت دار بننا ہے، خیانت دار نہیں بننا ہے۔ ہمیں 1400 سال کی نسلوں نے، پاکیزہ نسلوں نے یہ امانت پکڑائی ہے، اور ہمیں یہ امانت پوری امانت داری کے ساتھ، چاہے اپنے خون کی قربانی دے کر کرنی ہو، آگے نسل تک پہنچانی ہے۔ ہمیں خائن نہیں بننا ہے، ہمیں 1400 سال کی تسلسل کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اور میں ڈر رہا ہوں برصغیر کی سرزمین پر یہ ہو رہا ہے۔